اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر، بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن لیلۃ المبارکہ، فضیلت، عبرت اور نجات دیکھی جا رہی ہیں، وہاں وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں موقع پر موجود تمام ہی حاضرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم اور سامعین گرامی، ماہ شعبان کی اس 15ویں شب کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہیں رات اور براءت کے معنی ہیں نجات، یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ کے بندے اس بات کا عہد کرتے ہیں، اس بات کا تہیہ کرتے ہیں اور یہ عزم مصمم کرتے ہیں کہ وہ گناہوں سے دور رہیں گے، اپنے آپ کو توبہ کی شاہراہ پر گامزن کریں گے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعین کردہ راستے پر چلنے کا آغاز کریں گے۔ اس لیے ان کو نجات کا مژدہ سنایا جاتا ہے اور یہ شب نجات بن جاتی ہے، جسے شب براءت بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں، جو کہ آج انشاءاللہ ہم بھی کریں گے، ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود کروڑوں ناظرین بھی کریں گے، جہاں جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے اور لوگوں کی پکار ان کے دل سے نکلے گی، وہ سب کے سب اپنے گناہوں سے قطع تعلق کریں گے۔ لہٰذا بے شمار مسلمان آج ہی کی شب جہنم سے نجات کا پروانہ حاصل کرتے ہیں، اور اسی لیے اس رات کو میں نے جیسا کہ آپ سے پہلے عرض کیا، کیا کہتے ہیں؟ شب براءت کہا جاتا ہے۔ یہ شب بارات نہیں ہے، بہت سی جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے شب بارات، جیسے اس رات کی بارات نکل پڑی ہے اور شاید یہ کسی کو رخصت کرا کے اپنے ساتھ لانے والی ہے۔ تو بہت سارے چینلز پر میں دیکھ رہا تھا کہ شب بارات لکھا ہوا تھا، یہ ہے شب براءت، یعنی نجات کی رات۔ اس کو ایک اور اس کا نام ہے، بڑا خوبصورت نام، اس کو لیلۃ السق بھی کہا جاتا ہے، صاد اور کاف، لیلۃ السق۔ لیلۃ السق سے مراد ہے یعنی تقسیم امور کی رات۔ آج سارے معاملات طے پائے جاتے ہیں، کس نے حج کرنا ہے، کس نے عمرہ کرنا ہے، کس نے مزید جینا ہے، کس کا رزق کتنا اس کو دیا جائے گا، کس کا کتنا رزق لکھ دیا گیا ہے، کس کی کتنی سانسیں باقی بچی ہیں، کون اب اس دنیا میں مزید زندہ رہے گا۔ یہ تقسیم امور کی رات ہے۔ جیسے کہ ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور ٹیلی ویژن سیٹس پر تمام ناظرین ہم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ شاید ہمارے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم یہاں پر براجمان ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد قاری محمد ابراہیم کاسی صاحب تلاوت قرآن پاک بھی کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی حضور دعائیں کریں گے، گڑ گڑائیں گے، بخشش طلب کریں گے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہمارے پتے گر گئے کہ نہیں گرے، ہمارے معاملات طے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے۔ اور یہی مومن کی نشانی ہے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان جیتا ہے، اسے پوری امید بھی نہیں ہے اور پورا خوف بھی نہیں ہے، بس امید اور خوف کے درمیان ہے، اپنے رب کو برتر مانتے ہوئے، اپنے رب کو اعلیٰ مانتے ہوئے، اولا مانتے ہوئے، سب سے بڑا، بزرگ، کبیر، علیم، بصیر، خبیر، رحمان، رحیم، ستار، بس اس کو پکارتے ہوئے اس امید پر جینا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب فریاد کی جاتی ہے، جب اپنے گناہوں کو پیش کر کے اس سے مغفرت طلب کی جاتی ہے، تو وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتا، وہ انہیں عطا کرتا ہے۔ عطا کرنا اس کی شان ہے، اس کے غضب پر اس کی رحمت غالب ہے اور وہ عطا کرتا ہے۔
لہٰذا ہمیں صرف اس سے مانگنا ہے تاکہ ہم لیلۃ الصق کی تمام مرادوں کو پورا کر سکیں، اور جو تقسیم امور طے ہونے ہیں ان معاملات میں ہمارا نام بھی اچھوں میں لکھ لیا جائے، بھلوں میں لکھ لیا جائے، پیاروں میں لکھ لیا جائے۔ جلیل القدر تابعی ہیں، بس یہ ایک چھوٹی سی روایت بیان کر کے میں جناب قاری محمد ابراہیم کاسی صاحب سے ملتمس ہوں گا کہ وہ سورہ دخان کی آیات تلاوت کریں، جس میں لیلۃ المبارکہ کا ذکر ہے، یعنی 15ویں شب کا ذکر ہے، شب براعت کا ذکر ہے، شب نجات کا ذکر ہے، لیلۃ الصق کا ذکر ہے، اور اس لیلۃ البراعت کا ذکر ہے۔ ان کا نام تھا حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد لیلۃ القدر کون سی ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ لیلۃ القدر وہ ہے جسے انشاءاللہ ہم سب مل کر رمضان المبارک کی طاق راتوں میں تلاش کریں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب، جس شب میں اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، حاضرین محترم اور ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو شعبان کی یہ 15ویں شب عطا فرما دی۔ شکر ادا فرمائیے، یہ شکر کی گھڑیاں ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا گھڑیاں ہیں؟ آواز آنی چاہیے، شکر کی گھڑیاں، شکر کی گھڑیاں۔ شکر کرنے والے شاکر بندوں کو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنے چاہیے کہ آج آپ کو اس نے شعبان کی شب عطا فرما دی۔ تو فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد اگر کوئی رات سب سے زیادہ افضل ہے تو وہ 15ویں شعبان کی یہ شب ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں۔ کتنی عیدیں ہیں؟ آواز نہیں آ رہی مجھے۔ 2 عیدیں ہیں۔ پہلی عید ہے عید الفطر اور دوسری عید ہے عید الاضحیٰ۔ تو اسی طرح فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں۔ جیسے ہماری 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کی، انسانوں کی 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اسی طرح فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں۔ ایک کون سی عید ہے؟ ایک وہ عید ہے جو شب براعت کہلاتی ہے، یعنی ایک آج کی عید ہے، اور ایک وہ عید ہے جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے، یعنی جو آنے والی ہے۔ اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ شب برات اور دوسری شب قدر، اب جس طرح میں نے جیسا کہ آپ سے عرض کیا کہ مومنوں کی 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو فرشتوں کی عیدیں رات میں اس لیے ہیں کیونکہ وہ رات کو سوتے نہیں، اور ہماری عیدیں دن میں اس لیے ہیں کیونکہ ہم دن میں سوتے نہیں۔ لہٰذا آج کی عیدیں در حقیقت فرشتوں کی عیدیں ہیں، وہ رات میں سوتے نہیں ہیں۔ ان کو ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حکم سے، جو فرشتہ کھڑا ہے وہ کھڑا ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے۔ یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا ہے، اور اسی اختیار پر جزا اور سزا کا معیار مقرر کر رکھا ہے کہ آپ کو اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شب تو آپ کو دی ہے، اب اختیار آپ کا ہے، جاگیں یا نہ جاگیں۔ جو جاگ گیا اس کا بھاگ جاگ گیا، جو سو گیا اس کا مقدر سو گیا۔ تو یہ رات آپ کو مل گئی ہے۔ ہم گزارش کریں گے جناب قاری محمد ابراہیم کاسی صاحب سے، بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا انداز آپ کو دیا ہے۔ بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، کوئٹہ سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں۔ پہلے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، تلاوت کریں گے، اور پھر اس کے بعد ترجمہ، اور اس محفل کی خوبصورتی اللہ کے کلام سے ہی اس میں روشنی پیدا ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہم اس محفل کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جناب قاری محمد ابراہیم کاسی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إنا أنزلناه في ليلة مباركة. سبحان الله سبحان الله. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. الله سبحان الله. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. سبحان الله. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. سبحان الله سبحان. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. سبحان الله سبحان الله. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. الله الله الله. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض
لا إله إلا هو يحيي ويميت سبحان اللہ، بے شک. ربكم ورب آبائكم الأولين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت بے شک، بے شک. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم اے اللہ کے بندوں، اس کی تعریف نہیں کرو گے؟ اللہ کے بندے تو تعریف بآواز بلند کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج تو یہی کلمہ، یہی لفظ، یہی خوبصورت ادائیگی زبان پر ہونی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بہت بہت شکریہ جناب قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب. سورہ الدخان، یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں، پہلی سے 8ویں آیت. ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم یہ بھی تو جانیں کہ جو پڑھا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین. حامیم، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک جسے ہم نے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں. اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. ہماری بارگاہ کے حکم سے بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں. یہ آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ اس کا پروردگار ہے، بشرط یہ کہ تم یقین رکھنے والے ہو. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کچھ ذکر ایسے ہیں جو میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. مسلسل یہاں جو تشریف فرما ہے حاضرین وہ ان کا ورد کرتے رہیں، کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن کا یہ بنیادی مقصد ہے
ناظرین جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے مخاطب ہوں، اور حاضرین جو اس وقت سن رہے ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں۔ ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے، ہماری کوشش ہے کہ اس لیلۃ المبارکہ کی ہم فضیلتیں مل کر سمیٹیں، لیکن اس کے لیے عبادت شرط ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم یہاں ٹرانسمیشن میں موجود ہوں گے تو سجود، قیام اور رکوع سے دور ہو جائیں گے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے آپ کے لیے باقاعدہ یہاں نماز کا اہتمام کر رکھا ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھ کر جائیے، نوافل ادا کیجئے۔ خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہے، مردوں کے لیے علیحدہ انتظام ہے۔ علماء کرام تشریف لائیں گے، وہ آپ کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتائیں گے، آپ صلاۃ التسبیح بھی ادا کیجئے گا۔ لیکن جیسے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہوئے بھی تو کچھ ذکر کرنا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ بندے پسند ہیں جو بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے بس اس کا ذکر کرتے ہیں، بس اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح اور تحمید کرتے ہیں۔ تو سب سے بہترین تو کلمہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے علاوہ درود پاک سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہوتا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر یہ درود یاد نہیں ہوتا تو سب سے خوبصورت درود تو یہی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف پڑھتے رہیے۔ وہ تسبیح فاطمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو عنایت فرمائی تھی، اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ، اس کا کثرت سے ورد کیجئے، جس میں اللہ اکبر کا زیادہ ورد کیجئے۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پھر استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو دعا ہم تک پہنچی ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا تو سب کو یاد ہونی چاہیے، لہٰذا اس دعا کا بھی ورد کیجئے۔ ہم اس نشریات میں تشریف لانے والے تمام ہی خواتین و حضرات کے بہت شکر گزار ہیں۔ آج کی اس محفل میں بہت چنے ہوئے لوگ یہاں پر آئے ہیں، بہت زیادہ تعداد تھی، لیکن اب کچھ رمضان کے لیے بھی تو انرجی بچا کر رکھنی ہے، لہٰذا آج کی جو شب ہے وہ بڑی اہم شب ہے۔ کروڑ ناظرین اس وقت ہمیں اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں، ہم اس کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت کلام سے۔ قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب نے اپنے خوبصورت انداز میں تلاوت کی۔ ماحول ہم نے کوشش کی ہے تھوڑا سا آپ کو فضیلت بھی محسوس ہو، عبرت بھی محسوس ہو، اور نجات کا احساس بھی آپ کو بار بار ہوتا رہے۔ یہاں مٹی چاروں طرف موجود ہے، یہ وہی مٹی ہے جس سے ہمیں تخلیق کیا گیا ہے، لہٰذا اس مٹی کو نہیں بھولنا ہے۔ ہم نے اس مٹی کو اپنے پاس اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں ہمیں ایسا ہی ایک دن ہو جانا ہے۔ یہ جو ہم اپنے بڑے تم تراخ کے ساتھ اس محفل میں موجود ہیں، ایک دن ہم اسی طرح مٹی بن جائیں گے، کوئی ہمارا نام لیوا بھی نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، نام رہے گا تو بس اللہ کا، اور نہ کسی کا نام رہا ہے نہ رہے گا، یا تو اللہ کا نام ہے یا اللہ نے جس کا چاہا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ اس لیے ایمان کی روح اور تازگی ہے کہ یہاں اللہ کا اسم گرامی بھی ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی بھی موجود ہے، لہٰذا یہاں پر یہ مٹی موجود ہے۔ میں جب ٹرانسمیشن کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں 2-4 ایمبولینسز گزری، اور جب ایمبولینس گزرتی ہیں تو اس وقت زندگی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ نہ جانے کون ہوگا اپنی زندگی کی کون سی بازی لڑنے جا رہا ہوگا، یہ تو ویسے ہی شہر خرابی ہے جہاں پر سوائے لاشوں کے کچھ نہیں ملتا۔ آج کی شب بھی ظالم اور قاتل باز نہیں آئے۔ آج کی شب بھی جب میں ٹرانسمیشن کرنے آ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ 8 لوگ تو اب تک مارے جا چکے ہیں۔ یہ وہ شب ہے کہ جہاں پر تمام امور کا فیصلہ ہوگا، لیکن ظالم ایسے ظالم ہیں، قاتل ایسے قاتل ہیں، دہشت گرد ایسے دہشت گرد ہیں جن کے دلوں سے خوف خدا اٹھ چکا ہے، ان کے دلوں میں کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ تو جب میں اس ایمبولینس کے سائرن کو محسوس کر رہا تھا تو میں نے سوچا
کہ کیا زندگی ہے انسان کی، کتنی دیر کی زندگی ہے. ایک بلبلہ ہی تو ہے، کسی وقت بھی پھٹ جائے گا. ایک احساس ہی تو ہے، کسی وقت بھی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا، صرف لواحقین بچتے ہیں جو آپ کو قبر میں اتار کر چلے جاتے ہیں، یا قبر میں کوئی ساتھ نہیں دے گا سوائے ان کے جنہوں نے ہمارا دنیا میں بھی ساتھ دیا اور قبر میں بھی آ کر ہمارا ساتھ دیں گے. ما کنت تقول فی ھذا الرجل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس قبر میں دکھا کر پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا، اور چہرہ دکھا کر چہرے دیکھے جائیں گے. لہٰذا انہی کا ذکر کیجئے، انہی سے پیار کیجئے. اور وہ جس سے پیار کرتے تھے، وہ جس سے پیار کرتے تھے، وہ جس کے غلام تھے. دیکھیے ہم تو ان کے غلام ہیں اور ہم اپنے رب کے بھی غلام ہیں، لیکن ہمارے سرکار صرف رب کے غلام تھے اور کسی کے غلام نہیں تھے. ہم اپنے رب کے بھی غلام ہیں، اپنے سرکار کے بھی غلام ہیں. رب کے غلام ہیں عبادت کے لیے، سرکار کے غلام ہیں اطاعت کے لیے. لہٰذا ہمیں یہ دونوں غلامیاں، اچھے غلاموں کا طریقہ کار ہے کہ ان غلامیوں کا حق ادا کریں. لہٰذا وہ جس سے پیار کرتے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس ذات کا آج جتنا ذکر کر سکتے ہیں، جتنی تعریف کر سکتے ہیں. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ کے دائرے سے آج باہر مت نکلیے گا. سبحان اللہ نعت کی تعریف نہیں ہے، سبحان اللہ قاری صاحب کی قرات کی تعریف نہیں ہے، سبحان اللہ میں کچھ پڑھوں گا اس کی تعریف نہیں ہے. سبحان اللہ اللہ کی تعریف ہے. ہمیں اللہ کی تعریف کرنی ہے. میں آپ سب کی اجازت سے، قاری صاحب آپ کی بھی اجازت اگر ہے تو آج میرا جی چاہتا ہے کہ آپ سب کی چونکہ اجازت بھی شامل حال ہوگی تو یقیناً کہ ابتدا آج میں کروں حمد کے اشعار سے. ویسے ہمارے نعت خواں حضرات تشریف لا چکے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، مجھ سے تو کہیں زیادہ اچھا پڑھتے ہیں. مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، لیکن میری آج ایک دلی خواہش تھی کہ میں حمد کے اشعار یہاں پیش کروں. پیش کر رہا ہوں، سب لوگ ایک مرتبہ مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. الہی تیری چوکھٹ پر، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. الہی چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا
مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے، ایک محبت انوار ہے مولا، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، زبان غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبان اج زبانی پر، زبان غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبان اج زبانی پر۔ یہ آنکھیں خشک ہیں، یہ آنکھیں خشک ہیں، یا رب انہیں رونا نہیں آتا، یہ آنکھیں خشک ہیں، یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، بھکاری بن کے آیا ہوں، بھکاری بن کے آیا ہوں، بھکاری بن کے آیا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بابرکت کلام اور اس کی حمد کے ساتھ اس خوبصورت لیلۃ المبارکہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ ٹیم جیو کے بہت ہی پیارے نعت خواں حضرات آپ کے سامنے اللہ کی حمد بھی کریں گے، سرکار کی ثنا خوانی بھی کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احمد رضا قادری صاحب، جناب عمران شیخ اتاری صاحب، ریحان قریشی صاحب، ریحان قادری صاحب اور حافظ طاہر قادری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ خاص طور پر احمد رضا قادری اس محفل کے لیے آج ہی لندن سے آئے ہیں، یہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی میں مصروف و مشغول تھے۔ ربیع الاول میں بھی اسی طرح آئے تھے اور لیلۃ المبارکہ میں بھی آج اسی طرح آئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد یہاں پر رنگ و نور کا سیلاب امٹ آنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں شان بیان کی جاتی ہے وہاں رنگ و نور نہیں ہوگا تو اور کہاں ہوگا۔ تو یہ خوبصورت آغاز ہونے والا ہے، ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ اور آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔